بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیجئے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ حضرت علی نے فرمایا، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کیا کرو۔ حضرت علی، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، 1 پرانے کپڑوں میں، 2 غریب دوستوں میں، 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے اور کبھی کبھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو معاف کر دیا کرے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بیوی کی خدمت کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ خدمت کرنے سے آپس کے اختلاف ختم اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ بیوی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ شوہر سے ناراض بھی ہو تو اپنے شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے تو شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی۔ برے وقت میں اچھے گمان رکھنے والوں کا الگ ہی مقام ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہونا یا محبت کا کھو دینا نہیں ہوتا۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا مگر اندر سے فکر ضرور کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس سے اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ لاکھ بہترین ہے وہ بیوی جس کی ایک مسکراہٹ سے شوہر کے پورے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایسا مرد چاہتا ہے جو اس کے بعد اس کی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اصلی دنیا کتابی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں اتنے پیار کرنے والے نہیں ہوتے جتنے دکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا چور ہے جو انسان کے اچھے لمحات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ عشق میں مبتلا انسان کے نزدیک دنیا کی کل آبادی صرف ایک شخص ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔